کے بات کر لیں. چلو ڈاکٹر شرف خان صاحب. گزارش یہ ہے کہ ایک چیز جو واضح طور پر اس معزز ایوان کو اور پاکستان کے عوام کو پتہ ہونا چاہیے، موجودہ حکومت نے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنایا. حالانکہ یہ 10واں اجلاس سیشن چل رہا ہے، جو بھی بات وہ کرتے رہے ہیں، جو زبان استعمال ہوتی رہی ہے، جس طریقہ کار سے کیچڑ اچھالا جاتا رہا ہے، اس موجودہ حکومت نے کبھی بھی کوئی کیس یا اس قسم کی بات نہیں کی ہے. اس میں ایک فرق ہے، وہ فرق بہت باریک ہے جو عوام کی سمجھ میں شاید نہ ہو یا اس معزز ایوان کے چند معزز اراکین سمجھ سکیں، کہ جب بھی کوئی ایوان کا رکن ہو یا باہر کا شہری ہو یا سیاستدان ہو، وہ مملکت کے کسی ادارے پہ اٹیک کرے گا تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ اس کا دفاع کرے، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے. یہ حکومت نے ایکشن نہیں لیا، بلکہ اس حوالے سے ایکشن لیا گیا ہے کہ جب ایک مملکت کے ایک مقتدر ادارے پہ حملہ ہوا، اس کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. اسی طریقہ سے اگر جب بھی قومی ادارہ جیسا کہ عدلیہ ہے، یہ معزز مقننہ ہے یا فوج ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہے، اگر ان کے خلاف کوئی بھی بڑھے گا اور قانون شکنی ہوگی تو اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فیلنی، وہ کہتے ہیں heinous crime against an institution of a state. دوسرا ہے وہ اس میں کہ پیس ٹو ٹیمپر پیس، یعنی امن عامہ کا خرابہ کرنا، یہ اسٹیٹ میں خلفشار پیدا کرنا، اس کے خلاف حکومت کا فریضہ ہے، فرض ہے کہ وہ ایکشن لے. whosoever is at what status، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر وہ چاہے کسی بڑی پارٹی کا لیڈر ہی کیوں نہ ہو، میں یہ کہوں گا چاہے وہ ٹریجری بینچ پہ ہو، خلفشار پیدا کرتا ہے اور ملک کا پیس کو ہیمپر کرتا ہے یا ٹیمپر کرتا ہے، the action is must to be taken by. اور جو حکومت رائج الوقت ہوتی ہے اس کے فرائض بھی ہے کہ وہ اسٹیٹ پہ حملہ جو ہے اس کو روکے. تیسرا فیکٹر جو ہے that's very important and یہ سوچنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کہیں بھی اشتعال انگیزی سے، پراپاگنڈا سے، جیسا کہ آرٹیکل 63(1) جی کے اندر پیراگراف آپ پڑھیں تو اس میں ایک مخصوص انداز سے یہ پرسکرپشن ہے ممبران کے لیے، اور دوسرے لیڈران کے ذریعے کچھ اور ہے جسے ہم ٹریزن کہتے ہیں، غداری. اب اس میں یہ ہے کہ اس کو میگنیفائی کرنے کے لیے آرٹیکل 63(1) جی پیرا آپ پڑھیں تو اس میں 2 چیزیں ممنوع ہیں کہ آپ انٹیگریٹی آف آرم فورسز اینڈ ٹو ریڈیکیول دی آرم فورسز or the integrity of the judiciary or to ridicule the armed forces is prohibited. اس میں کسی رکن پارلیمنٹ اگر مداخلت کسی فورم پہ either on the floor of the house outside تقاریر میں لوگوں کو بھڑکاتا ہے، ان کو کسی طریقہ سے امن عامہ کے حوالے سے یا heinous crime against the state or the state institution، تو وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. بلکہ اگر آرٹیکل 25 دیکھیں تو ہر شہری قانون کے سامنے برابر ہے، اس کا سٹیٹس نہیں ہے. اور آخر میں یہی میں کہوں گا کہ جناب والا، آپ کے پاس ایک طاقت ہے جو کہی جا رہی ہے کہ جناب آپ اس کو پروڈکشن آرڈر دیں لائیں. آپ کے پاس آرڈر ایسا ہے جس میں آپ جکڑے ہوئے ہیں کہ if so necessary کا ورڈ کا معنی unavoidable، اگر اس ہاؤس میں اس کو شر کے لیے لانا ہے، obstruction آف دی بزنس کے لیے لانا ہے، جو 10 سیشنوں سے تواتر سے وہ کر رہا ہے، جہاں نہ کوئی ووٹنگ ہو رہی ہے، نہ یا بجٹ سیشن چل رہا ہے، نہ کوئی ووٹ آف کانفیڈنس ہے، نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، no essential business is being transacted. Correct ہے. For the last 10 months, for the last 10 sessions, he is one of the person who has created news. He has attacked the dais, he has attacked the speaker,
he has ever been unruly. He has been leading all other members to be unruly. Thereby, I will request that production order under provision 90 and the last para you have to qualify. You can't qualify. He can't be brought to this August House under these conditions. بہت شکریہ. This is my humble ڈاکٹر صاحب کنور صاحب آپ بھی تشریف رکھیں. میں ٹائم دونوں صاحبان کو دوں گا. جب میں قانونی رائے آ جاتی ہے وزارت قانون سے, جب میں اس کو کنسیڈر کروں گا, آپ کی جو باتیں ہیں زیر غور آئیں گی. روزینہ توفیل صاحبہ, کال کا ٹریشن نوٹس. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں اپنے سینئر ساتھیوں کو اور آپ کو, پرائم منسٹر صاحب کو بہت